الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم صدر اجلاس دامت برکاتہم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا کتنا بڑا انعام و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے گھر بیٹھے ہمیں اور آپ کو نعمت ایمان کی شکل میں اس دولت عظمیٰ سے سرفراز فرما دیا کہ جس سے برتر اور بیش قیمت نعمت اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. ہمیں اور آپ کو ایمان کی اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کسی جدوجہد کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کوئی قربانی نہیں پیش کرنی پڑی، مجاہدہ نہیں کرنا پڑا. اللہ نے اپنے کرم سے ایسے گھرانے میں ہمیں آنکھیں کھولنے کا موقع میسر فرمایا جو برسہا برس سے ایمان و اسلام کی ہدایات پر عمل کرنے والا تھا. ایمانی اور اسلامی ماحول میں پروان چڑھنے کی توفیق باری تعالی نے ہمیں مرحمت فرمائی، صحیح عقیدے کا حامل بنایا، صحیح سوچ، درست نظریے اور اچھی فکر سے باری تعالی نے ہمارے ذہن و دماغ اور قلب کو آراستہ اور مزین کیا، اپنی معرفت کا نور ہمارے دلوں میں اتارا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و عقیدت اور محبت کا جذبہ
ہمارے دلوں میں راسخ کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق باری تعالی نے مرحمت فرمائی۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا ذوق اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ کوئی معمولی دولت و نعمت نہیں ہے جس سے باری تعالی نے ہمیں اور آپ کو گھر بیٹھے سرفراز فرما دیا، ورنہ دنیا میں کتنے ہی انسان ایسے مشاہدے میں آتے ہیں جن کے پاس دنیا جہاں کی بہت سی نعمتیں اور دولتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحیح عقیدے، درست فکر اور اچھے نظریے کے حامل نہیں ہوتے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں جنریٹر نہیں ہے، ایک جیب ہے میرے پاس، ایک جیب میں خالی صاحب کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں جو درست عقیدہ اور سوچ و فکر مطلوب ہے ایمان والوں سے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو اس درست عقیدے اور سوچ و فکر کے حامل نہیں بن پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں جہاں اپنی معرفت کا نور پیدا کیا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عظمت و عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق بخشی، وہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت و عقیدت کا سلیقہ باری تعالی نے ہمیں مرحمت فرمائی۔ ہمیں اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ساری زندگی اسی عقیدے کا حامل بن کر پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کی مبارک ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر و کوشش ہر ایمان والے کو کرنی چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اندازہ ہوگا کہ ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے نتیجے میں کس طرح کی قربانیوں کے مرحلے سے ان حضرات کو گزرنا پڑا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب دعوت ایمان کا فریضہ انجام دینا شروع فرمایا
اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانب متوجہ کیا، اور یہ بتایا کہ نظام کائنات کو چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ہے، وہی معبود بننے کے لائق ہیں، وہی مسجود بننے کے لائق ہیں، وہی رازق ہیں، وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی شافی ہیں۔ انہی کے احکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی کا باعث و ذریعہ ہے۔ اس دعوت کو عام کرنے کے نتیجے میں کون سی ایسی مخالفت تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی نہ پڑی؟ گالیاں آپ کو کھانی پڑی، طعنے آپ کو سننے پڑے، دشمنوں کے پتھروں سے آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ کی زندگی کے گرد گھیرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ان تمام مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے، جھیلتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں رہا، دعوت ایمان کا فریضہ انجام دیتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور پیغام حق کو اپنے دل کے اندر اتارا، وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں حقیقت اترنی شروع ہوئی اور دولت ایمان سے لوگ سرفراز ہونے شروع ہوئے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ابتدائی دور میں تمام اہل ایمان کو آزمائش و امتحان کی بھٹی کو عبور کرنا پڑا، سختیوں کو جھیلنا پڑا، مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا، رضائے خداوندی کی خاطر ناکوں چنے چبانے پڑے، لیکن وہ حضرات ایمانی اعتبار سے اتنے مضبوط و مستحکم تھے کہ کسی طرح کی مخالفت نے ان کے جذبے کے اندر اضمحلال اور کمزوری پیدا نہ کی، اور وہ اس ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے جو اللہ کی توفیق سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت و محنت کے نتیجے میں ان کے ذہن و دماغ میں راسخ ہوا تھا، جس ایمان نے ان کے ذہن و دماغ میں سرایت حاصل کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابتدائی دور میں انسانوں کو دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے لیے اور اس دولت پر ثابت قدمی کے ساتھ جملے کے لیے بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی، مشقتوں کو اور صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے نہایت ہی سہولت و آسانی کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرما دیا۔ کوئی ہماری راہ میں کانٹے بچھانے والا نہیں، کوئی ہمیں مسجد کی طرف جانے سے روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں اللہ کا نام لینے سے روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں محبت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار کرنے سے روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح سرائی سے روکنے والا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے تو قدم قدم پر مشکلات تھیں، آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ان کے پاس نہیں تھا،
چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لینا جرم تصور کیا جاتا تھا، اور کوئی ایمان والا اگر اہل کفر کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا تھا تو لوگ اس کے اوپر برس پڑتے تھے، اس کو نشانہ بناتے تھے، زد و کوب کیا کرتے تھے، مارا اور پیٹا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بارہا زد و کوب کا اور مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی مشقتوں کو جھیلنا پڑا۔ اسلامی تاریخ ان تمام واقعات سے بھری پڑی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آسانی اور سہولت کے ساتھ نعمت ایمان سے ہمیں سرفراز فرمایا، دولت اسلام سے مالا مال فرمایا، اور آزادی کے ساتھ ایمان و اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب سے تشریف لے جا رہے تھے۔ ابو جہل جو پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ معاندانہ معاملہ کیا کرتا تھا، جس کے ذہن و دماغ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی بھری ہوئی تھی، جو سازش اور ریشہ دوانی کا کوئی موقع چھوڑتا نہیں تھا، اس نے جب پیغمبر علیہ السلام کو کوہ صفا کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا تو بے وجہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، گالم گلوچ کرنے لگا، اور بعض روایات کے مطابق پتھر سے آپ کے جسم اطہر کو نشانہ بھی بنانے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام اس کی گالیوں کو، اس کے طعنوں کو، اس کے سخت سست جملوں کو سن کر خاموشی اختیار فرماتے رہے، اور اس کی کسی بات کا کوئی جواب نبی کریم علیہ السلام نے نہ دیا، اور وہاں سے گزر گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن جدعان نامی ایک شخص تھا مکہ مکرمہ میں جو بڑا سخی مانا جاتا تھا۔ اس کی باندی نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام راہ سے گزر رہے ہیں، اور ابو جہل حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہے، گستاخانہ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، آپ کو ایذا پہنچا رہا ہے۔ وہ باندی خود تو ابو جہل کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس نے انتظار کیا کسی ایسے شخص کے آنے کا جو ابو جہل کو اس کے اس جرم کی سزا دے سکے۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، وہ اپنے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے جب حضرت حمزہ کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو روکا اور ان کو غیرت دلائی، اور کہنے لگی کہ آپ کو اپنے بھتیجے کے احوال معلوم ہیں یا نہیں؟ آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ مکہ مکرمہ میں کیا جا رہا ہے، اور ابو جہل کس طرح ان کو ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، کس طرح ان کو نشانہ بنا رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں؟ خاندانی اور نسبی غیرت کو اس باندی نے ابھارنے کی کوشش کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ابو جہل نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس باندی نے بتایا کہ اس طرح ابو جہل نے بدزبانی کی اور پتھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا۔ آپ جیسے مضبوط خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد کے ساتھ اگر ابو جہل یہ معاملہ کرے گا تو آپ کی غیرت کہاں اس کی اجازت دے گی؟ یہ تفصیلات سننے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی غیرت سے بھر گئے،
اور وہ فوراً ابو جہل کی تلاش میں نکلے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس نہیں گئے بلکہ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ پتہ چلا کہ ابو جہل کعبۃ اللہ کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور مشورے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، جلال میں اور غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ ابو جہل سے سوال کیے بغیر انہوں نے اپنے تلوار کے دستے کو زور سے اس کے سر پر مارا، جس سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو مارا تو وہ کھڑا ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے یہ اس کا انتقام اور بدلہ ہے اور تیرے اس جرم کی سزا ہے۔ آج تو نے بدزبانی کی ہے میرے بھتیجے کے ساتھ، آئندہ اگر تو نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر میری ذات ہوگی اور تیرا جسم ہوگا، میں جو چاہوں گا تجھ سے انتقام اور بدلہ لوں گا اور کوئی طاقت مجھے انتقام اور بدلہ لینے سے روک نہیں پائے گی۔ ابو جہل کے ساتھی کھڑے ہوئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ان سے اگر لوہا لیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا تو میدان کو جیتنا آسان نہیں ہوگا۔ ابو جہل سے نمٹنے کے بعد پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گئے اور یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جا کر جب اپنی کارگزاری سناؤں گا تو نبی کریم علیہ السلام مسرور اور خوش ہوں گے کہ چچا نے میری جانب سے دشمن سے انتقام اور بدلہ لیا۔ لیکن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی تو نبی کریم علیہ السلام کا جو جوابی تأثر تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی توقع اور امید کے بالکل برخلاف تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس ابو جہل نے آپ کے ساتھ بدزبانی کی اور گستاخانہ معاملہ کیا، میں اس کو سبق سکھا کے آیا ہوں اور تلوار کے دستے سے اس پر وار کر کے آیا ہوں۔ یہ کارگزاری سنا کر حضرت حمزہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی لکیروں کو پڑھنے لگے کہ خوشی کے آثار چھلکتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ محسوس ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہ نبی کریم علیہ السلام اس کارکردگی کو سن کر کسی درجے میں مسرور اور خوش نہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھتیجے، کیا میری کارکردگی سے اور میری کارگزاری سن کر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ میں کتنا بڑا کام کر کے آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا جو جواب نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے درج ہے، اور اس جواب سے نبی کریم علیہ السلام کے جذبہ ایمانی کا اور فکری استقامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا جان، مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب آپ انہی کلمات کو اپنی زبان سے ادا کریں گے جن کلمات کو پیغام کی شکل میں دنیا کے اندر عام کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے جب تک آپ نہیں بنیں گے اس وقت تک مجھے آپ کی کسی کارکردگی اور کارگزاری پر کوئی مسرت اور خوشی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے بھتیجے کو مسرور اور خوش کرنا چاہتے ہیں تو بھتیجے کے دشمنوں سے انتقام لینے کے بجائے اس پیغام کی قبولیت کا علی الاعلان اظہار کرنا ہوگا جس پیغام کو میں دنیا کے اندر عام کر رہا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ یہی جواب ان کی زندگی کے لیے انقلابی موڑ کی حیثیت رکھنے والا بن گیا، اور اللہ نے ان کے دل کو نور ایمانی سے منور کر دیا پیغمبر علیہ السلام کے اسی جواب کو سن کر۔ اللہ نے دعوت ایمانی کے حوالے سے ایسا مثالی اور عظیم جذبہ پیغمبر علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا کہ آپ ہر حال میں بڑی سے بڑی مخالفتوں کو جھیلنے کے باوجود اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے مضبوط اور مستحکم ہو جائے اور لوگ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں۔ سن 5 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے، اور جب مسلمانوں کی جماعت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نڈر اور بہادر انسان کی شمولیت ہوئی تو کسی درجے میں ابتدائی دور میں مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی اور استحکام حاصل ہوا، لیکن ابھی بھی اور زیادہ مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بارہا بارگاہ الہی میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب العبدین الیک عمر بن الخطاب وعمر بن ہشام۔ اے اللہ، اسلام کو عزت و استحکام عطا فرما دیجئے، اپنے 2 بندوں میں سے کسی ایک بندے کے ذریعے جو آپ کو محبوب و پسندیدہ ہو، چاہے وہ عمر ابن خطاب کی شکل میں ہو یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کی شکل میں ہو۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ قوم میں ان دونوں لوگوں کی وہ حیثیت ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ہماری جماعت میں شامل ہو جائے گا تو ہماری جماعت اتنی مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی کہ پھر دوسروں سے ہمارا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا اور فریاد کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں قبول فرمایا، اور ایک دن وہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو ابتدائی دور میں اسلام کے اور مسلمانوں کے سخت ترین معاندین میں شمار کیے جاتے تھے، دشمنوں میں گنے جاتے تھے، اس حد تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جذبات بھرے ہوئے تھے کہ جب ان کو اپنے بہنوئی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو ان کو رسیوں میں باندھ دیا اور ان کو مجبور کرنے لگے اس بات پر کہ وہ مذہب اسلام کو ترک کریں اور چھوڑیں اور قرآن دین کے اوپر واپس آئیں۔ اس درجہ مخالفت کا جذبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں پایا جاتا تھا، لیکن دل تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو نور ایمانی سے منور کرنا ہے، چنانچہ یکے بعد دیگرے اس طرح کے حالات پیش آتے رہے، اسباب سامنے آتے رہے کہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی جانب مائل ہوئے، اور ایک دن وہ آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو علی اختلاف الاقوال مسلمانوں میں 39ویں نمبر پر یا 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والی شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 26 سال تھی، اور ہر میدان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ طاق اور ممتاز مانے جاتے تھے، نسب دانی میں، حسب و نسب کو جاننے میں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری اور برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ شجاعت و دلیری اور بہادری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا لازمی جز تھا ہی۔ خطابت و بیان کے میدان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عصروں سے فائق و برتر تھے۔ مسلمانوں کی صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوا تو اللہ نے وہ مضبوطی اور استحکام اہل ایمان کی صفوں میں پیدا فرمائی جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملی۔ اس وقت تک مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، مسجد حرام میں نہیں جاتے تھے، لوگوں کے سامنے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ تجربات تلخ تھے۔ اہل مکہ کے سامنے عبادت کی جاتی تھی تو وہ ظلم و ستم پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حق کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں تو پھر چھپ کر جینے کا کیا مطلب ہے؟ پردے میں عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم سچے راستے کے اوپر گامزن ہیں تو ہم چھپ کر کوئی کام نہیں کریں گے، علی الاعلان عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی ڈنکے کے چوٹ پر کریں گے، دیکھتے ہیں کون ہمارے راستے میں آتا ہے اور ہمیں عبادت کرنے سے اور راہ خدا پر چلنے سے روکتا ہے۔ قسم کھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب آپ کو عبادت کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، اللہ کے گھر کو عبادت سے اور سجدوں سے آباد کرنا ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں کی دو جماعتیں بنائی گئیں، ایک جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل رہے، دوسری جماعت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل رہے، اور یہ دونوں جماعتیں سینہ چوڑا کر کے اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور مسجد حرام میں جا کر پہلی مرتبہ آزادانہ ماحول میں ان حضرات نے نماز ادا کی اور اللہ کی عبادت۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب اہل مکہ کے درمیان اللہ کے گھر کے سامنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ عبادت خداوندی میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں، جب اس جماعت میں ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ہو تو کسی کی یہ جرأت و ہمت نہیں ہو سکتی کہ ان کے راہ میں روڑے ڈالیں اور ان کو اپنا عمل کرنے سے روکیں۔ چنانچہ اس دن سے کھلے میں اور آزادی کے ساتھ اہل ایمان کا عبادت کرنا آسان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، ہم برابر عزت و آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دولت ایمان و اسلام سے مشرف ہوئے۔ یہ مقام ہے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے دلوں میں اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقیدت و محبت کے بیج بو رکھے ہیں۔ عظمت و احترام کے ساتھ ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لے رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لے رہے ہیں، عثمان غنی و علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہما اجمعین کا نام نامی اور اس میں گرامی لے رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد
انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور صحابہ میں بھی فرق مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اور پہلے صحابہ میں خلیفہ اول جانشین پیغمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرا مرتبہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور تیسرا نمبر خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر خلیفہ چہارم سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ فرق مراتب کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ انبیاء کی جماعت کے بعد انسانوں میں مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اور ہر صحابی سے عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنا ایمان والے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے ایمان میں کمال اور پختگی چاہتا ہے تو جس طرح اسے پیغمبر علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہوگی، اسی طرح اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت و عقیدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا ضلالت و گمراہی ہے، راہ حق سے انحراف ہے، اور ایسے لوگ رحمت الہیہ سے محروم گردانے جائیں گے جو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت و تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں سوء ظن یا بدگمانی رکھنے والے ہوں، یا ان کے سلسلے میں گستاخانہ افکار و نظریات کے حامل ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی چمکتے، روشنی پھیلاتے، منور ستارے کی طرح ہے۔ جس صحابی کے دامن سے بھی تم وابستہ ہو جاؤ گے، جس کی رہنمائی میں تم زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے، ہدایت یافتہ قرار دیے جاؤ گے، کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرنے والے مانے جاؤ گے۔ جب نبی پاک علیہ السلام اپنے ہر صحابی کو نجوم ہدایت سے تشبیہ دینے والے ہوں اور یہ حقیقت بیان فرمانے والے ہوں کہ ایک صحابی سے وابستگی انسان کے لیے کامیابی و کامرانی کا باعث ہے، تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو کسی صحابی کے سلسلے میں گستاخانہ افکار و خیالات اور جذبات و نظریات رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو سب سے پہلا مرتبہ طبقہ صحابہ میں کس کا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور دوسرا مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور یہ مرتبہ ہمارے اور آپ کی طرف سے متعین کردہ نہیں ہے، عام انسان کردہ نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے متعین کردہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی جانب ہی سے ان مرتبوں کی تعیین ہوئی۔ محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ ابا جان پیغمبر علیہ السلام کے بعد مرتبے میں سب سے اعلیٰ و افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کرتے ہیں، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، منصب خلافت کے حوالے سے نعوذ باللہ ان کو غاصب بھی قرار دیتے ہیں،
ایک طرف تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت کا نعرہ، اور دوسری طرف جس شخصیت کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل قرار دے رہے ہیں، اس شخصیت کے بارے میں سوء ظن اور بدگمانی کا شکار ہونا، اس کو کیا کہا جائے گا سوائے اس کے کہ ان کا دعوی محبت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہے۔ اگر واقعتاً علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان نام نہاد محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو محبت ہوتی تو جس شخصیت کو نبی کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل گردان رہے ہیں، یہ لوگ بھی اس شخصیت کی عقیدت و محبت کا رشتہ اپنے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ رکھتے۔ حضرت علی سے تعلق کا یہ تقاضا ہے۔ پھر ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جان دوسرا مرتبہ اور درجہ کس کا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے مرتبے پر فائز شخصیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہی لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرات اہل بیت سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر لعن تعان کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں، وہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کو بھی وہ اپنا وظیفہ جانتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ جس شخصیت کو حضرت علی ابن ابی طالب اللہ وجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے مرتبے کا حامل قرار دے رہے ہیں، وہ شخصیت آپ کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی ہے، اس شخصیت کو آپ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس شخصیت کی عظمت کے آپ معترف اور قائل نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایسی عظیم ترین شخصیت ہے کہ اس کی عظمت و رفعت کے سلسلے میں زبان رسالت سے شہادت اور گواہی جاری ہوئی، اور ایک تسلسل ہے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جملوں جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے کی بلندی کا اور جلالت شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت محمد ابن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان تیسرے نمبر پر کون آئے گا؟ حضرت محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا قبل اس کے کہ والد صاحب جواب دیتے میں خود کہنے لگا کہ اب تو نمبر آپ ہی کا ہوگا، اور محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس اندیشے سے جواب دینے میں پہل کی کہ کہیں اب ابا جان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیں، ان کے نام لینے سے پہلے میں ابا جان ہی کا نام لے لوں۔ لیکن ابا جان تو اسی جذبے کے اور فکر کے حامل تھے جو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے تیسرے نمبر پر تم میرا نام لے رہے ہو، علی تو مسلمانوں کی جماعت میں ایک عام فرد کی حیثیت رکھنے والا انسان ہے۔ یہ تواضع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہوں نے اپنی شخصیت کے سلسلے میں تبصرہ فرمایا اور کہا کہ تیسرے نمبر پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے فرق مراتب کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہی سے لی گئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیائے انسانیت کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے جذبات اور پیغامات کی ترجمانی فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان مقدس ترین اور باعظمت شخصیات میں سے ہیں جن کو بارہا نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تھا،
ایک صاحب پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے تھے، انہوں نے دستک دی، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ کوئی صاحب ملاقات چاہتے ہیں، بلایا جائے یا نہ بلایا جائے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ دروازہ کھولا گیا، جو صحابی تشریف لائے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، نبی کریم علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جو صاحب ملاقات کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت و خوشخبری سناؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور وہ صاحب اندر تشریف لائے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ان کے سلسلے میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت و خوشخبری ان کو سناؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات ان مقدس ترین شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو زبان رسالت سے جنت کی بشارت و خوشخبری سنائی گئی ہے، اس سے ان کی جلالت شان اور علو مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اور متعدد خوبیوں سے اور کمالات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مزین و آراستہ ایمانی رعب سے اللہ نے ان کو مالا مال فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس خاندان کی کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور بلند آواز سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اسی گفتگو کے درمیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوئی تو جو خواتین زور زور سے بول رہی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا دیکھ کر سب ادھر ادھر ہو گئیں اور سارا شور تھم گیا اور ماحول پرسکون ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ صورتحال دیکھ کر ہنسی آ گئی، آپ کے چہرے پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے کہ ابھی تو سب کھلکھلا رہے تھے اور ماحول میں ایک شور سا تھا، عمر فاروق آئے اور ماحول پر سکوت طاری ہو گیا تو آپ کے چہرے پر تبسم ظاہر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ہنستا دیکھ کر دعا کی اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کے دانتوں کو اسی طرح ہنستا رکھے۔ یہ دعا ہے، جب کوئی آدمی ہنس رہا ہو تو اسے دعا دینی چاہیے تمہارے دانتوں کو اسی طرح مسکراتا رکھے۔ پھر وجہ پوچھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ کر تبسم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آئے تو یہ خواتین ادھر ادھر ہو گئی اور ماحول پر سکون ہو گیا، یہ دیکھ کر مجھے ہنسی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کو مجھ سے ڈرنے کے بجائے آپ سے ڈر جائے۔ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہاری تو وہ شان ہے کہ جس راستے سے تم چلتے شیطان اگر اس راستے پر آتا ہے تو تمہیں دیکھ کر وہ راستہ بدل کے چلا جاتا ہے، وہ تمہارا سامنا کرنے کی جرأت و ہمت نہیں کر پاتا۔ اللہ نے یہ شان تمہیں عطا فرمائی ہے، اس موقع پر بھی تمہاری اسی شان کا مظاہرہ ہوا، میری جانب سے نرمی کا مظاہرہ، لطف و کرم کا مظاہرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ گھیرے رہتے ہیں، شور و شغب بھی ہو جاتا ہے، لیکن تم آئے تو تمہیں دیکھ کر سب کنارے ہو گئے اور ماحول پر سکوت طاری ہو گئے۔ یہ جو ارشادات ہیں پیغمبر علیہ السلام کی زبان والے، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان کا اور علو مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان تمام کمالات کے باوجود
جس سادگی کے ساتھ، جس تواضع کے ساتھ، جس خشیت کے ساتھ اور جس تقوی، طہارت و پارسائی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری ہے، وہ بھی رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے درس ہے، سبق ہے، نمونہ۔ اللہ نے کیا شان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بھی نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا تو اس منصب پر فائز ہونے کے لائق اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے باوجود اپنے ایمان کے سلسلے میں اتنے متفکر رہا کرتے تھے اور آخرت کے حوالے سے اتنے فکر مند رہا کرتے تھے کہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک اثر اور ایک مقولہ ذکر فرمایا ہے کہ اپنے ساتھیوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر روز محشر اللہ کی طرف سے انسانی ناموں کی کوئی فہرست تیار کی گئی اور اس میں یہ لکھا گیا کہ اس فہرست میں تمام کے تمام لوگ جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو عمر کو ڈر اس بات کا ہے کہ جس ایک شخص کو جنتی قرار نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص عمر ہی ہو۔ کروڑ ہاں کروڑ، اربہ ارب انسانوں کی فہرست میں ایک غیر جنتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شخص کے بارے میں جنتی نہ ہونے کی بات اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے اس کا مصداق عمر ابن خطاب ہی نہ ہو۔ یہ فکر آخرت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ہے۔ اللہ نے ایمانی اعتبار سے اتنے اونچے مقام پر ان کو فائز فرمایا، اس کے باوجود بھی وہ بے خوف اور مطمئن ہو کر زندگی نہیں گزار رہا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا دیندار اور ایماندار کوئی نہیں۔ پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو جاتا ہے تو دوسروں کو اپنی نگاہ میں حقیر تصور کرنے لگتے ہیں، اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کمال پر پہنچنے کے باوجود اپنے ایمان کے سلسلے میں متفکر دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت محمد ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق۔ فرماتے تھے کہ میں 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ رہا ہوں، ان کی صحبت و تربیت میں نے زندگی گزاری ہے، روز و شب ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ صحابہ کے جذبہ ایمانی کا اور ایمان کے حوالے سے فکر مندی کا یہ عالم تھا کہ ان 30 کے 30 صحابہ میں سے ہر صحابی اپنے آپ کے سلسلے میں اس حوالے سے فکر مند رہتا تھا کہ کہیں اس کی زندگی میں نفاق کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو جائے۔ طبقہ صحابہ میں شامل ہیں جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی جانب سے رضامندی کا اعلان کر دیا، اس کے باوجود بھی ایمان کے حوالے سے وہ مطمئن اور بے خوف نہیں ہیں، بلکہ یہ اندیشہ اور ڈر ان کو برابر ستائے رہتا تھا کہ کہیں ان کے عمل میں نفاق کی اور دوغلے پن کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو جائے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے، جو پیغمبر علیہ السلام کے رازداں مانے جاتے تھے، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین لائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑی لجاجت کے ساتھ پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ یہ بتا دو، نام منافقین کے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو بتائے تھے، ان میں عمر کا نام تو نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمانی اعتبار سے
کمال کے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آخرت کے حوالے سے کیسی فکر مندی کی زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری، اور ان کی جو خلافت کا زمانہ ہے، حکومت کا زمانہ ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اسلامی سلطنت کو اور اسلامی دائرے کو جو وسعت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ امارت میں ملی ہے، بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ امارت کے زمانے میں بھی ایسی سادگی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزری کہ بسا اوقات جو لباس آپ کے جسم مبارک پر ہوا کرتا تھا اس میں 14 جگہ پیوند لگے ہوتے تھے۔ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، بہت بڑے رقبے پر ان کی حکومت تھی، ان کے اشاروں کے مطابق کام کیا جاتا تھا، لیکن حکومتی سرمایہ کو ذاتی مفاد کے لیے کبھی اللہ کے اس بندے نے استعمال نہیں کی، اور رعایا کے ساتھ ہمدردی کا یہ عالم تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ فرات نہر کے کنارے اگر بکری کا کوئی بچہ یا کتے کا کوئی پلہ پیاسا رہ جائے تو عمر کو ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ تمہارے زمانے خلافت و امارت میں ہماری مخلوق پیاسی کیسی رہ گئی۔ اس لیے انسان ہی نہیں، جانوروں تک بھی حضرت عمر رضی اللہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی، میری عمر کو دراز فرمایا، تو بیواؤں کے لیے ایسی اسکیم تیار کروں گا کہ میرے بعد بیوائیں کسی کی محتاج نہیں ہوں گی، بیت المال سے ان کے لیے وظائف جاری کر دیے جائیں گے اور ان کو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لا يحتجن الى احد غیری، اپنے زمانے میں ان کے لیے ایسا جامع نظام تیار کر کے جاؤں گا کہ پھر ان کو کسی کا محتاج بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ تھا نظام حکومت چلانے کا، جس حکمت کے ساتھ پورے سلطنت کو وہ انجام دیا کرتے تھے، وہ دنیا میں اقتدار کی کرسی تک پہنچنے والی طاقتوں کے لیے خاص طور پر نمونے کی حیثیت رکھنے والی چیز درس ہے اور سبق ہے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں جبکہ اصحاب اقتدار عام طور پر رعایا کی سہولیات پر توجہ دینے کے بجائے اپنی تجوریوں کو بھرنے کی اور مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر نظام حکومت چلانا ہے تو فاروق اعظم دبے کچلے لوگوں تک وہ سہولیات پہنچانی ہے کہ وہ مستحق ہیں، تو اس نظام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرو جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور سیرت پاک کے یہ وہ درخشاں اور روشن پہلو ہیں جو اہل ایمان کے سامنے تو ہونے ہی چاہیے، دنیا والوں کے سامنے بھی ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ نظام حکومت کیسے چلایا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیسے۔ رضی اللہ تعالیٰ کہ فتنے ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت و ہمت نہیں کر پاتے، اللہ نے فتنوں کے مقابلے میں سد سکندری گویا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا تھا۔ ان کی شخصیت ایسی تھی، ان کا جلال ایسا تھا، ان کے انداز اور ان کے معاملات ایسے تھے کہ کوئی چوں کرنے کی بھی ہمت ان کے سامنے نہیں ہوا کرتا تھا۔
فتنے دبے رہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کی شہادت کے بعد بہت تیزی کے ساتھ انسانی سماج میں فتنے رونما ہوئے، ظاہر ہوئے، اور بہت سے لوگ اسلام سے مرتد بھی ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے ان کی شہادت کے بعد زار و قطار رویا کرتے تھے، اور زید ابن وہب فرماتے ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ کنکریاں تر ہو جایا کرتی تھی آنسوؤں سے، اور روتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے ان عمر کان حصنا حصینا للاسلام، عمر فاروق رضی اسلام کے لیے مضبوط قلعے کی حیثیت رکھنے والے، یدخلون فیہ لا یخرجون منہ، ان کے زمانے میں لوگ جوق در جوق مشرف بے اسلام ہوئے، اسلام کے طوق کو اپنی گردن سے اتارنے والے لوگ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں دکھائی دیتے، بلکہ گردن میں اسلام کا طوق ڈالنے والے لوگوں کی جماعت دکھائی دیتی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے فلما مات عمر رضی اللہ عنہ الحصن، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تو اس مضبوط اسلامی قلعے میں وہ مضبوط اسلامی قلعہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں موجود تھا، ان کی شہادت کے بعد اس قلعے میں شگاف پڑ گیا، اور اس شگاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ یخرجون منہ لا یدخلون فیہ، اسلام کا طوق اتارنے والے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد کا دروازہ کھل گیا، طرح طرح کے فتنے سر اٹھانے لگے، اور وہ سماج کے افراد کو متاثر کرنے کی فکر و کوشش کرنے لگے۔ اللہ نے شان کے اعتبار سے جو جلال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا وہ بے مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اکثر اپنی دعاؤں میں اس جملے کا استعمال حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے اللہ اپنی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کا موقع مجھے میسر فرمائیے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر، اپنے حبیب کے شہر میں میرے لیے موت مقدر فرمائیے۔ اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، شہادت کا جام بھی انہوں نے نوش کیا، اور پیغمبر علیہ السلام کے شہر میں وصال بھی مقدر ہوا۔ تاریخ آپ کو معلوم ہوگی کہ نماز فجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، محراب رسول ہے، جس مقام پر کھڑے ہو کر پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی مبارک مقام پر کھڑے ہو کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کی امامت فرما رہے ہیں۔ ابھی فجر کی نماز شروع ہی ہوئی ہے، اور لمبی نماز آپ فجر کی پڑھایا کرتے تھے۔ نماز کے شروع ہی میں ایک ملعون مجوسی غلام نے، جو ابو لولو کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، زہر میں بھیگا ہوا نیزہ لاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، اور اپنی جگہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ حملہ کرنے والا وہ ملعون بھاگتا ہے، راستے میں جو آتا ہے اس پر بھی وہ حملہ کرتا ہے۔ 13 صحابہ کو مزید نشانہ بناتا ہے ابو لولو، اور ان 13 میں سے 7 جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اخیر میں جب مدد مانگو اور ان سے کہو کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے۔ اور دیکھو امیر المؤمنین مت کہنا مجھے، اس لیے کہ میں اب اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہوں، اب چل چلاؤ ہے،
بس یہ کہنا کہ عمر کی یہ خواہش ہے، چونکہ وہ کمرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، ان کی اجازت ہوگی تو پھر میری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اپنے خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں تو میں اپنی خواہش کو ان کی خواہش پر قربان کرتی ہوں، مجھے منظور ہے انہی کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ یہ اطلاع صاحبزادے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میری روح پرواز ہو جائے، میرا جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے کے قریب لے جایا جائے تو کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ان سے اجازت مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چونکہ زندہ ہوں اور زندگی میں اجازت مانگی گئی ہے تو میری رعایت میں انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ایک مرتبہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کرنا، وہ اجازت دے دیں تو مجھے پیغمبر علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ چنانچہ دوبارہ بھی اجازت مانگی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی۔ اخیر میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، سب سے پہلے تمہیں اس قرضے کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے۔ اقوال مختلف ہیں، بعض اقوال کے مطابق 36,000 درہم کے مقروض تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور بعض روایات کے مطابق 46,000 درہم کے مقروض تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخصیت جو مسلمانوں کی بادشاہت پر مامور ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو مقروض ہو کر جا رہے ہیں، حالانکہ خزانوں کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، لیکن اس خزانے کو انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزاری، دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لا رہے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، تدفین کا عمل ہونے والا تھا، کہنے لگے کہ میں نے بارہا پیغمبر علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جئت انا و ابا بکر و عمر، جئت انا و ابا بکر و عمر، آپ بارہا فرماتے تھے کہ میں فلاں جگہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے، میں فلاں جگہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے۔ آج تدفین کے موقع پر بھی یہی تینوں کے تینوں حضرات ساتھ ہیں، نبی پاک علیہ السلام ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اس پروگرام کو باری تعالی ہر اعتبار سے قبولیت سے نوازیں، اور جو پیغام ان پروگراموں کے ذریعے دیا جانا مقصود ہے، اللہ اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو حضرات محلے کے جو نوجوان، جو بزرگ، جو احباب سال ہر سال سے اس پروگرام کے انعقاد کا نظم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں اور ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔